کہ یار جو بندہ دین کے ساتھ وفا کرتا ہے، دین کے ساتھ اس کا تھوڑا سا بھی تعلق اگر بن جاتا ہے نا، تو رب ذوالجلال اسے عظمت کیا عطا فرما دیتا ہے۔ بلند آواز سے بولیں یار سبحان اللہ۔ تھوڑا سا تعلق بھی۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 40 احادیث وہ یاد کر لیتا ہے نا، اللہ کی ذات اس کو قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا، اور میں مصطفیٰ کی ذات قیامت والے دن اس بندے کی شفاعت فرما دوں گا۔ جس بندے کو لطف آیا ہے نا، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ 40 حدیثیں، بالکل ایک لائن کی بھی حدیث ہے، بلکہ دو لفظوں کی بھی حدیثیں ہیں۔ 40 حدیثیں جو بندہ یاد کر لے گا، کریم آقا نے ارشاد فرمایا وہ فقیہ اٹھایا جائے گا، اور سارے نبیوں کا سلطان اس بندے کی شفاعت فرمائے گا۔ اور اگلے جو جملے ہیں وہ اس سے بھی کمال کے ہیں۔ اگر سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے تو پھر بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا دیجئے گا کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے گا، صرف لجپال آقا کی ذات اس بندے کی شفاعت نہیں فرمائے گی، بلکہ فرمایا اشفا لمن شئتا، رب کی ذات اس بندے کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ رب فرمائے گا اب جس کی شفاعت کرنا چاہتا ہے تو شفاعت کر، میں رب کائنات تیری شفاعت کو قبول فرماؤں گا۔ دین کے ساتھ وفا، جو بندہ حدیثیں یاد کر لیتا ہے وہ اللہ کی ذات اس کو اپنا اتنا قرب نصیب فرما دیتا ہے، اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ لجپال آقا اس کی شفاعت فرماتے ہیں، اور آگے اس کو اللہ کی ذات اتنی عظمت عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی بندوں کی شفاعت کر لیتا ہے، اور رب کائنات اس کی شفاعت کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اور پھر اگلے جملے اس سے بھی کمال کے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 40 احادیثوں کو یاد کر لیتا ہے، ان پہ عمل بھی کر لیتا ہے، پھر اسے مقام کیا ملتا ہے؟ 8 جنتیں ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے۔ تیرے میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب حکم ارشاد فرماتا ہے ارے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جا، میں رب کائنات تجھے اجازت دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ یار ذرا ایمان سے بتائیں، آج ہمارا بچہ ڈگری لینے کے لیے وہ بڑے بڑے مضمون یاد کر لے، لیکن مصطفیٰ کی حدیثیں یاد نہ کر سکے، انما الاعمال بالنیات وہ یاد نہ کر سکے، انما الاعمال بالخواتیم وہ یاد نہ کر سکے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت وہ بندہ یاد نہ کر سکے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پھر بدقسمتی تو ہے کہ ہم ہیں مصطفیٰ کے امتی، نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے، دنیا کے ساتھ تعلق اور یارانہ بڑا مضبوط ہے۔ کہ ڈگری لینے کے لیے آج ہم کمپیوٹر سیکھ لیتے ہیں، لیکن نہیں سیکھ سکتے تو رب کی نماز نہیں سیکھ سکتے۔ آج ہم نے کمپیوٹر بھی سیکھ لیا ہے، نہیں سیکھا ہے تو رب کی نماز ہم نے نہیں سیکھی ہے۔ آج ہم نے ٹچ موبائل چلانا سیکھ لیا ہے، نہیں سیکھا ہے تو ہم نے دین نہیں سیکھا ہے، نہیں سیکھا ہے تو ہم نے دین کے احکام نہیں سیکھے ہیں، نہیں سیکھا ہے تو ہم نے وضو کا طریقہ نہیں سیکھا ہے۔ یار یہ ہمارے دین کے ساتھ محبت ہے، یہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہمارا دین کے ساتھ رشتہ ہے۔ جو بندہ دین کے ساتھ تھوڑی سی بھی وفا کر لیتا ہے، تھوڑا سا بھی اس کا تعلق دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اس کا اس دنیا کے اندر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جس کا تعلق دین کے ساتھ تھوڑا سا بھی وابستہ ہو جاتا ہے،
اللہ کی ذات پھر دین